کراچی کے شہری ہوشیار رہیں۔ شہر میں فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم جو ہے وہ آج سے فعال ہو چکا ہے۔ ٹریفک جرمانے ڈیجیٹل ہوں گے۔ دوسری جانب ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کیوں کی؟ انکوائری رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ چکے ہیں۔ اور بلوچستان کے علاقے کیچ میں ڈپٹی کمشنر کی گاڑی پر بم دھماکہ، علاقہ لرز اٹھا۔ آئے آج کی ویڈیو میں ناظرین تمام خبروں کی تفصیلات کا جائزہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، کراچی میں گاڑی اور موٹر سائیکل سوار ہو جائیں ہوشیار۔ اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی صرف ایک چالان تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ آپ کا ہر اقدام ڈیجیٹل آنکھوں کی نگرانی میں ہوگا۔ شہر قائد میں جدید فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم آج سے باضابطہ طور پر فعال کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے سینٹرل پولیس آفس کراچی میں اسی نظام کا افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ ہی کراچی میں ٹریفک کے نظام پر ایک نئے دور کا آغاز بھی ہو چکا ہے، ایک ایسا دور جہاں چالان کے لیے اب پولیس اہلکار کی مداخلت نہیں بلکہ کیمرے کی ریکارڈنگ فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تقریب میں کہا کہ اس نظام کا مقصد شہریوں پر دباؤ ڈالنا نہیں بلکہ شفافیت اور اصلاح ہے۔ ان کے مطابق پہلی مرتبہ غلطی کرنے والے شہری کو معافی دی جائے گی بشرطے کہ وہ تحریری طور پر اپنی غلطی تسلیم کرے، لیکن دوسری بار اگر وہی غلطی دہرائی گئی تو پہلی خلاف ورزی کا جرمانہ بھی شامل کیا جائے گا۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہریوں کو اس نظام کے تقاضوں کے مطابق مکمل طور پر آگاہ کیا گیا ہے؟ پیر محمد شاہ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کے مطابق فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم دراصل ایک مکمل ڈیجیٹل ماڈل ہے جو کیمروں، آٹومیٹک ریکارڈز اور مرکزی ڈیٹا بیس کے ذریعے کام کرے گا۔ اس نظام کے تحت اب کسی پولیس اہلکار کے ذریعے موقع پر چالان نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی جگہ کیمروں سے حاصل ہونے والی خلاف ورزی کی ویڈیو یا تصاویر خود بخود مرکزی سسٹم میں چلی جائیں گی، جہاں سے ڈیجیٹل چالان جاری ہوگا۔ شہری کو ای میل یا ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع دی جائے گی اور وہ آن لائن ادائیگی کر سکے گا۔ یعنی اب پکڑ دھکڑ یا چائے پانی والا سسٹم جو ہے وہ غیر رسمی ہو چکا ہے اور معاملات وہ والے ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہ نیا نظام صرف ٹریفک کنٹرول کا نہیں بلکہ گورننس کا بھی ایک تجربہ ہوگا۔ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو کراچی میں ٹریفک پولیس کی ساکھ بہتر ہو سکتی ہے، کرپشن میں کمی آ سکتی ہے اور شہریوں کا اعتماد بھی بحال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نظام میں ٹیکنیکل خامیاں یا پھر بد نظامی پیدا ہوئی تو یہ ایک اور بیوروکریٹک ناکامی بن سکتا ہے۔ ماضی میں ناظرین ایسے کئی ڈیجیٹل اصلاحی نظام جو ہیں وہ متعارف کرائے گئے مگر یا تو وہ اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے یا پھر عوامی سطح پر غیر مؤثر ثابت ہوئے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف کراچی میں جدید نظام، شفافیت کے وعدے کیے جا رہے ہیں تو وہیں اسلام آباد سے آنے والی خبر ریاستی اداروں کے ایک اور پہلو کو بھی آشکار کرتی ہے، ایک ایسا پہلو جہاں ڈیجیٹل ترقی نہیں بلکہ انسانی ذہنی دباؤ اور ادارہ جاتی ناکامی کی تلخ حقیقت کو سامنے لے کر آتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے افسر ایس پی عدیل اکبر کی موت کے حوالے سے جاری انکوائری رپورٹ نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ ابتدائی رپورٹ میں پولیس نے اس واقعے کو خودکشی قرار دیا ہے، تاہم اسی رپورٹ کے مندرجات نے نہ صرف افسوسناک بلکہ ایک اعلیٰ افسر کے ذہنی دباؤ اور نظام کی ناکامی کی داستان بھی سنائی ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے عدیل اکبر کے ڈرائیور، آپریٹر اور ڈاکٹرز کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ ڈاکٹر کے بیان نے رپورٹ کو نیا رخ دیا ہے۔ ان کے مطابق عدیل اکبر ڈیپ اسٹریس یعنی گہرے ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر ماضی کے دباؤ، واقعات اور ناکامیوں کا ایک مستقل بوجھ بن جاتا ہے بغیر کسی فوری یا اچانک واقعے کے۔ ڈاکٹر کے مطابق عدیل اکبر کئی بار خودکشی کے خیالات کا ذکر بھی کر چکے تھے۔ وہ پروموشن نہ ہونے پر دل برداشتہ تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک پولیس افسر خود اپنے ڈاکٹر سے خودکشی کے خیالات کا اظہار کر رہا تھا تو کیا ادارے کے پاس ایسا کوئی میکینزم موجود نہیں تھا جو اپنے افسر کی ذہنی حالت کو سنجیدگی سے لیتا؟ ناظرین، کیا پولیس کا اپنا ویلفیئر سسٹم صرف فائلوں میں قید ہو چکا ہے؟ دوسری جانب رپورٹ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عدیل اکبر کے خلاف بلوچستان میں انکوائری رپورٹ چل رہی تھی جو 2 سال تک جاری رہی۔ اسی رپورٹ کے نتیجے میں انہیں سزا دی گئی اور وہ دوبارہ پروموشن سے محروم رہ گئے۔ پھر بعد میں ثابت ہوا کہ وہ بے قصور تھے۔ ایک قابل آفیسر کے لیے یہ حالات نہ صرف پیشہ ورانہ مایوسی کا باعث بنتے ہیں بلکہ اندرونی شکست کا احساس بھی پیدا کرتے ہیں۔ پروموشن نہ ہونا، مسلسل تنقید کا سامنا اور عدم اعتماد جیسے عوامل کسی بھی انسان کو ٹوٹنے کے قریب تک پہنچا دیتے ہیں۔
1.5 माह قبل عدیل اکبر کو اسلام آباد میں تعینات کیا گیا تاکہ ان کی ترقی ممکن ہو سکے۔ انہیں ایس پی انڈسٹریل ایریا لگایا گیا جہاں وہ بظاہر اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے انجام دے رہے تھے، لیکن بظاہر مضبوط دکھنے والا یہ شخص اندر سے شدید ٹوٹ چکا تھا۔ رپورٹ کے مطابق خودکشی سے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ 35 منٹ تک اپنی گاڑی میں خاموشی سے گھومتے رہے، پھر گھر گئے، اپنے ڈرائیور آپریٹر کو بلایا اور سیکریٹریٹ گئے۔ ملاقات نہ ہو سکی، وہ واپسی روانہ ہوئے۔ چند منٹ بعد فون پر اپنے ساتھی آفیسر سے بات کی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اپنی جان لے لی۔ یہ محض ایک خودکشی نہیں تھی بلکہ ایک نظامی ناکامی کا آئینہ بھی تھا۔ یہ واقعہ یہ سوال چھوڑتا ہے کہ ہمارے ادارے اپنے افسران کی ذہنی صحت کے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ ایک افسر جو اپنی ذمہ داریوں میں مصروف بظاہر پرسکون نظر آتا ہے، اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اور کوئی اس درد کو محسوس کیوں نہیں کر پایا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے۔ بلوچستان کا ضلع کیچ ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر کا نشانہ بن چکا ہے۔ تربت پریس کلب روڈ پر ڈپٹی کمشنر میجر ریٹائر بشیر احمد کے قافلے پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں لیوی اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے، جبکہ ڈپٹی کمشنر خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ پولیس حکام کے مطابق بارودی مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا جسے ریموٹ کے ذریعے اس وقت دھماکے سے اڑایا گیا جب ڈپٹی کمشنر کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ ایس ایس پی کیچ کیپٹن ریٹائرڈ زہیب محسن بلوچ کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اور واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ بلوچستان میں اب بھی دہشت گرد عناصر کو اس قدر بارودی مواد، ٹارگٹ پلاننگ اور ٹائمنگ کا علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا مقامی سطح پر موجود سہولت کار اب بھی سرگرم ہیں؟ کیچ، گوادر، پنجکور اور تربت جیسے اضلاع میں حالیہ ہفتوں میں ایسے کئی چھوٹے بڑے دھماکے سامنے آ چکے ہیں، لیکن ہر بار تحقیقات کے وعدے تو کیے جاتے ہیں مگر نتیجہ صفر ہی نکلتا ہے۔ ریاستی اداروں کے لیے اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ محض رد عمل پر نہیں بلکہ پیشگی انٹیلیجنس اور مقامی نگرانی کے نظام کو مضبوط کرے، ورنہ اس طرح کے حملے بلوچستان کو ایک بار پھر بد امنی کے دہانے پر لا کر کھڑے کر سکتے ہیں، جہاں ہر سرکاری افسر خوف اور ہر شہری غیر یقینی سی صورتحال سے مبتلا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔